بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کے دن ہم نے پلان کیا کہ اچھرو تھر کا علاقہ ایک صحرائی، اس میں بھی پھر آگے گاؤں ہے دادو خان، وہاں پر آگے آنے کا پلان تھا، اور بنیادی طور پر جو مقصد تھا وہ 2-3 بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس آؤٹس، جامعہ الرشید کے پاس آؤٹس کے مختلف فاؤنڈیشنز ہیں، ادارے ہیں، ان میں سے سب سے ٹاپ پہ پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ اور خدیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہے۔ ان کے جو چلتے ہوئے پروجیکٹس تھے، ان کے کچھ مینٹیننس کے کام تھے یا ریویو کے کام تھے یا فردر آگے کچھ سروے تھے جو ہمیں کرنے تھے، پانی کے اعتبار سے، میڈیکل فیسلٹی کے اعتبار سے، اسکول، مکتب، مسجد اور مدرسے کے اعتبار سے، اور مجمع سے ملحق ادارے بھی یہاں پر کچھ ہیں، ان کا بھی وزٹ کرنے کے لیے بنیادی طور پر ہم آئے تھے۔ لیکن ہم ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جس لیول پر ماشاءاللہ سے اس دور دراز علاقے میں، یعنی پاکستان انڈیا کا بارڈر یہاں سے جسٹ 20 to 25 کلومیٹر اوے ہے یہاں سے، اور بہت ہی آف روڈ یہ جگہ، اور بڑی مشکل سے ہم لوگ پہنچے۔ ایک گاڑی سے پہلے کراچی سے ہم عمر کوٹ آئے، وہاں سے اپنی گاڑی چھوڑی، گاڑیاں تبدیل کیں اس لیے کہ آگے صحرا میں وہ گاڑی آ نہیں سکتی تھی، اور پھر روڈ بھی ختم ہو گئے اور کچے راستے بھی ختم ہو گئے۔ پھر صحرا میں 10 کلومیٹر چلے اور اندر پہنچے، اور یہاں کوئی اس بستی میں قریب کوئی 150 کے قریب گھر یہاں پر آباد ہے ماشاءاللہ سے۔ تو یہاں پر جو ذمہ دار ہیں اس علاقے کے، اور جن کی کاوشوں سے یہ سارا ماشاءاللہ سے یہ چمن آباد ہوا، اور یہاں پہ لوگوں کو بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں، پانی ہے، صحت کے متعلق فیسلٹی ہے یا ایجوکیشن ہے، تو وہ ماشاءاللہ ان کی کاوشوں سے یہاں پر پاکیٹ، خدیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ اور MTM فاؤنڈیشن یہاں پہ پہنچی۔ اس کی کیا سٹوری ہے اور کیا جامعہ الرشید کا فیض یہاں پہ پہنچا، جامعہ الرشید کے فضلاء کو کس طرح سے انہوں نے اپروچ کیا، اور کیا یہاں پر خدمات میں، یہ اس علاقے کے جو ذمہ دار ہیں قاری محمد اکرم صاحب، ان کی زبانی جانتے ہیں۔ تو جی قاری صاحب بتائیے گا آپ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اچھرو تھر کے اندر آپ آئے، ہم آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ماشاءاللہ تقریباً 2015 میں ہمارا فیس بک کے ذریعے اپنے جامعہ الرشید کے احباب تک جو ہے نا ہم نے رسائی کی۔ تو میسنجر کے ذریعے ہم نے پہلے ان کے پیج دیکھا، پیج دیکھنے کے بعد میں ہم نے ان سے میسنجر پہ ان باکس کر کے میسج ان کے ذریعے فوراً ہمارا میسج جاتا تو فوراً وہ رپلائی دیتے کہ آپ کہاں سے؟ بھائی میں اچھرو تھر سے فلاں علاقہ ہے۔ تو بس سنتے آ رہے تھے، جب لے آئے اس وقت انہوں نے بولا کہ میں کہاں آ جاؤں، تو میں نے بولا آپ عمر کوٹ آ جائیں۔ پھر عمر کوٹ سے ہم بس قریب میں ہیں، تو پھر وہ قریب آتے آتے تقریباً 50 کلومیٹر کے سفر طے کر کے ہم یہاں پر پہنچے، کیونکہ اگر ویسے ان کو بتا دیتا کہ عمر کوٹ سے ہمارا علاقہ جو ہے وہ اتنا کلومیٹر دور ہے اور وہ بالکل کچا ہے، تو کوئی مشکل بھی ہو جاتا، کوئی بندہ آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو اس حساب سے تو ماشاءاللہ ان ساتھیوں کو میں یہاں پر لایا۔ تو لانے کے بعد میں انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے پانی کی پروجیکٹ کی جال بچھائی، کیونکہ یہاں پر بجلی بھی نہیں ہے، روڈ وغیرہ کی کوئی بھی سہولت نہیں ہے، اسکول وغیرہ تعلیم کے والے سے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے علاقے کے اندر۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے سب سے پہلے علاقے کے اندر پانی کا جال جو ہے وہ بچھایا سولر سب مرسیبل پمپ کے ذریعے۔ پھر وہاں پر انہوں نے بورنگ کروایا، اس کے بعد وہاں پر ٹینکی لگائی، اس کے بعد میں سولر کی پلیٹیں اس پر لگائی، اس کے بعد میں پانی اس کے ذریعے ان کے گھر کے دہلیز کے اندر ابھی جا رہا ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ جامعہ الرشید کے توسط سے جو بھی احباب یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کے توسط سے کافی سارے گھروں کے دہلیز کے اندر یہ پمپ پانی جو ہے وہ میسر ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ کتنے تقریباً گھر مستفید ہو رہے ہوں گے ان پانی اس سے استاد جی تقریباً لاکھوں لوگ جو ہے نا ابھی مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ ہاں پورے علاقے کے اندر یہ ہماری یہ تعلقہ کھپرو ہے، یہ تعلقہ کھپرو ضلع سانگڑ کے اندر ہے، تو اس کے اندر بھی لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو تعلقہ عمر کوٹ ضلع جو ہے وہ بھی ایک بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے اندر بھی لوگ جو ہے نا کافی لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کی بستی میں یہاں پر کتنے گھر مستفید ہو رہے ہیں جو پاکیٹ؟ ہمارے اس بستی میں تقریباً 150 کے قریب گھر ہیں، تو اس کے بچے جو ہیں تقریباً 100 سے پلس جو بچے ہیں وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ میں عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ساتھ میں یہ ایک بہت بڑا کلینک بھی ہے جس میں ڈاکٹر روزانہ بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ UKT سے بھی 2 ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہر اتوار کو آتے ہیں یہاں پر، اسپیشلی ان کی OPD ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا علاقوں سے اور مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر آتے ہیں، تو ان کو بھی دیکھ بھالی ہوتی ہے، ان کی دوائیاں وغیرہ ہر چیز مطلب ان کو فری فنڈ میں دی جاتی ہے۔ اور سب سے پہلی تو ہم پاکیٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں کی توسط سے ہمارے یہاں پر یہ پاکیٹ ریلیف ورکشن وہ بھی بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ایک اسکول بڑی بنا دی ہے جس میں تقریباً 100 سے پلس میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور 8ویں کی تعلیم تک 8ویں تک جو ہے نا بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مکاتب قرآنیہ بھی ہیں جس میں 2 سے 3 اساتذہ جو ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، جس میں ایک کلاس جو ہے حفاظ کرام کا ہے اور 2 کلاس جو ہیں وہ ناظرہ قرآن مجید کے ہیں۔
یہ بتائیے گا قاری صاحب کہ یہ جو ماشاءاللہ سے ہم نے خود بھی یعنی جامع الرشید کے فاضل ہوتے ہوئے بھی اور جامع الرشید میں ہی الحمدللہ جو خدمات کا موقع مل رہا ہے، اس کے باوجود اتنی حد تک ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس صحرا میں اور اس مشکل ترین جگہ پہ اور بالکل ہی ایک آف روڈ ایریا میں اتنی بڑی بہترین فیسیلیٹی. اب ہم آئے ہیں، پانی مل رہا ہے، ماشاءاللہ مسجد ہے، نماز ہو رہی ہے، بچے بڑے ہمیں خوشی ہوئی، ماشاءاللہ 100 کے قریب بچے قرآن مجید حفظ اور ناظرہ پڑھ رہے تھے. تو یہ جو مسجد ہے اور یہ سکول ہے، کیا یہ بنایا بھی پاک ایڈ نے ہے اور ابھی جو اساتذہ ہیں چلا بھی سب اسی کو، وہی ہمارے جو فضلاء کا جو ٹرسٹ ہے وہی رہے ہیں؟ بالکل بالکل. یہ پورا یہاں پر جو ایک مرکز بنا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ پاک ایڈ کے توسط سے یہاں پر چل رہا ہے. مطلب کہ جامع الرشید کے پاس آؤٹ کے بھی جو بھی ادارے ہیں وہ اس میں سب سے پہلے یہاں پر جو ہے نا پاک ایڈ ہے جو اس وقت یہ اس میں اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے ماشاء اور اس اللہ. سے پہلے جو بچوں کی تعلیم اور یہ اسکول اور مسجد اور مکتب، اس کا کوئی نظام کیا تھا اس وقت؟ اس سے پہلے تعلیم کی طرف کوئی بھی رجحان نہیں تھا. یہاں پر کوئی پانی کی فیسلٹی نہیں تھی. بچے وغیرہ جو تھے وہ جانوروں میں دھنار وغیرہ وہ ہوتے تھے. تو الحمدللہ جس سے ان کی تعلیم کی طرف رجحان گیا، اس کے بعد میں بہت بہترین جو تعلیم دی جا رہی بچوں کو. جی انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائیں گے اس بڑے مشکل ترین علاقے کے اندر جو اتنی بہترین فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے، اور خاص طور پہ جو حضرت استاد صاحب کی یہ سوچ ہے اور جامع الرشید کا جو ویژن ہے اور مشن ہے، اور حضرت کے یہ لگائے ہوئے یہ پودے ہیں جو جامع الرشید سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور مختلف فیلڈز کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے قائم کیا گیا یہ اسکول پلس مدرسہ ہے، اور بچے ماشاءاللہ صبح فجر کے بعد یہاں پر آتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ناظرہ اور حفظ کی. پھر اس کے بعد کی کیا ترتیب ہوتی ہے، اسکول کی کلاسز کیسے ہوتی ہیں. تو جو قاری صاحب یہاں پر ماشاءاللہ سے قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کی زبانی جانتے ہیں. تو جی قاری صاحب اس کی تھوڑی ترتیب بتائیے گا کہ اسکول کی تعلیم کب ہوتی ہے، مدرسے کی تعلیم کب ہوتی ہے، بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہاں پہ الحمدللہ صبح فجر میں جو ہے نا بچے بڑے بچے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. فجر کے بعد فوراً ہی کلاسیں لگ جاتی ہیں الحمدللہ. کچھ بچے ناظرہ کے ہیں، قاعدے کے ہیں، حفظ کے بھی ہیں الحمدللہ. 8:30 بجے چھٹی ہوتی ہے. 8:30 بجے کے بعد بچے گھر پہ جاتے ہیں ناشتہ کر کے. اس کے بعد 9 بجے اسکول کی جو ہے نا کلاسیں لگتی ہیں الحمدللہ. تقریباً 1-1:15 بجے چھٹی ہوتی ہے. اس کے بعد دوبارہ بچے جاتے ہیں دوپہر کا کھانا کھا کے اور فریش ہو کے 2 بجے نماز ہوتی ہے ظہر کی. اور تقریباً 2:15 بجے جو ہے نا دوبارہ مدرسے کی کلاسیں لگ جاتی ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد عصر کے ٹائم چھٹی ہوتی ہے. عصر سے مغرب تک تو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے، بچے فریش ہو جاتے ہیں. اور مغرب کے بعد متصل دوبارہ کلاسیں مدرسے کی لگ جاتی ہیں. تو اس میں اسی وجہ سے کہ بچے حفظ کے بھی ہیں، اور اس میں جو ہے نا حفظ کے بچوں کے لیے رات کی مغرب کے بعد پڑھائی ہونا جو ہے نا ضروری ہے. اس میں تقریباً بچوں کی تعداد الحمدللہ 100 سے پلس ہی ہے مدرسے کی. اور اسکول کے بچے جو ہیں تقریباً 120 سے پلس ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ پاک ایڈ کی ماتحت الحمدللہ یہ بہت بڑا کام چل رہا ہے. ان کی نظر ثانی بھی ہے اور وقتاً فوقتاً ساتھ آتے رہتے ہیں اور ان کا جائزہ بھی ہوتا رہتا ہے. اور ابھی استاد جی والوں نے جو ہے نا کلاس کا جائزہ بھی کیا الحمدللہ. کام بہتر چل رہا ہے. اس پہ اگر یہ بتائیے گا، یہ میں اگر کہوں کہ اس بستی کے اندر جو 150 کے قریب گھر ہیں، تو یعنی ان گھروں میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو بنیادی مدرسے اور اسکول کی تعلیم سے محروم ہو. ان کو ان کی دہلیز پہ مدرسے کی بھی اور اسکول کی بھی تعلیم مل رہی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ استاد جی یہاں سے جب پاک ایڈ سے جب جیسے یہ سسٹم شروع ہوا ہے اس سے تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں مولانا اکرم صاحب بھی اور ساتھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ تعلیم سے محروم نہ ہو. ہر گھر پہ جا کے ہر ساتھی سے ملاقات کر کے بھائی ابھی بچوں کو تعلیم دیں. الحمدللہ پاک ایڈ کی جو ہے نا توسط سے یہاں پہ کام چل رہا ہے. اور الحمدللہ ابھی بھی کافی جو ہے نا بچے ایسے ہیں کہ جو تعلیم سے محروم بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ فیسلٹی اتنی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا تعلیم دے سکیں. ہمیں اساتذہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں یہاں پہ جو ہے نا بلڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کے سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس میں 120 بچے بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جو ہے نا الحمدللہ کام چل رہا ہے. لیکن اگر اس میں آسانی ہو جائے، بلڈنگ کی بھی اضافہ ہو جائے اور اساتذہ کا بھی اضافہ ہو جائے تو اور بھی انشاءاللہ معیاری ہو جائے گی.
جی انشاءاللہ اس میں ایک میسیج ہے، اسپیشلی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ڈونرز کو کہ جو پاکیٹ کے ساتھ، خدیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اور MTM فاؤنڈیشن کے ساتھ ماشاءاللہ سے تعاون کرتے ہیں. یہ دیکھیں ایسے ریموٹ ایریاز کے اندر آپ کا تعاون پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ اساتذہ کا تو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے مجمع کی طرف سے. یہ چونکہ مدرسہ ملحق ہے مجمع العلوم الاسلامیہ سے، اور جو 2 اساتذہ کی سہولت ہے ماشاءاللہ سے وہ یہ مستحق ہے، یہ سب سے زیادہ یہ علاقہ اور یہ جگہ اور یہ لوگ کہ ان کو یہ فراہم کیا جائے انشاءاللہ. تو عصری علوم کے 2 اساتذہ کی فراہمی انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے. اور باقی آپ کا جو میسیج ہے بلڈنگ کی تعمیر کے حوالے سے اور تھوڑا سا کشادگی کے اعتبار سے، وہ انشاءاللہ پاکیٹ اور خدیجۃ الکبریٰ اور MTM والے تینوں حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کریں گے ضرور. اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. ہمارے ڈونرز اور جو معاونین ہیں انشاءاللہ ان کی مدد سے جلد اس علاقے میں ایک بڑی بلڈنگ بھی تعمیر کریں گے. بہت شکریہ. تو اس دور افتادہ علاقے کے اندر بنیادی ضروریات، پانی اور پھر ہیلتھ اور پھر ایجوکیشن، وہ اتنے اچھے طریقے سے، تو ہمیں اتنی دلی طور پر خوشی ہوئی. اور خاص طور پہ جو ہم یہاں مقامی افراد کی طرف سے جو فیڈ بیک ہے، جو ان کے کمنٹس ہیں اور جو ان کے اظہار تشکر کے جو جذبات ہیں، وہ ہم اس میں کیمرے میں آپ کو نہیں دکھا سکتے اور نہیں بیان کر سکتے. رات یہاں پر ہم پہنچے تھے، انہوں نے بہت ہی بہترین ہمیں کھانا بھی کھلایا، اور اکراماً بچے اور لوگ یہاں پر استقبال میں تھے. 50-60 کے قریب افراد رات کے کھانے میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے اور استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، شکریہ کے ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو یہ الحمدللہ حضرت کی سوچ اور ویژن اور مشن اور اس کا یہ فیض ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی انسانی خدمت اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اور انسانی بھائیوں کو یہ خدمات فراہم کرنا اور ان کا حال معلوم کرنا اور ان کی جو ممکنہ مدد ہو سکتی ہے ان کو پرووائڈ کرنا. تو یہ الحمدللہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی نصیب فرمائے، اس علاقے کے لوگوں کی مزید ہمیں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جامع الرشید کا جو فیض ہے، حضرت استاد صاحب کا جو فیض ہے، حضرت کی جو سوچ اور جو ویژن اور مشن ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس کے اندر ترقی نصیب فرمائے، اور یوں ہی ہم لوگ ہر فیلڈ کے اندر انسانیت کی خدمت کرتے چلے جائیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.